السلام علیکم ونس اگین ویلکم. اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا اس بریک کو. ابھی ہم فردر جو ڈسکشن کر رہے تھے ٹف لاء کے پرنسپل 2 پہ، اسی کی کنٹینیوٹی میں ہی بات کرتے ہیں. اور ابھی ہمارا موضوع یہ ہے کہ شاید ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ قدرت کسی دن ہم پر آؤٹ آف دی وے جا کے مہربان ہو جائے گی. قدرت ہم پر مہربان ہو جائے گی نہیں، قدرت ہم پر مہربان ہے. اسی لیے تو آج ہم زندہ ہیں. ہماری ضرورت ہے نا اس کائنات میں، اس دنیا میں، اسی لیے تو ہم دنیا میں ہیں. شاید جن انسانوں کی ضرورت نہیں ہوتی ان کو قدرت اپنے پاس بلا لیتی ہے. شاید ان کا کام ختم ہو چکا ہوتا ہے اس دنیا میں. ہماری ضرورت ہے، قدرت ہم پر مہربان ہے. تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ محمد بن قاسم آئے گا اور وہ ہماری اولاد کو آ کے ٹھیک کرے گا، ایسا ہونے والا نہیں ہے. کیونکہ قدرت ہم سے مشورے کر کے نہیں چلتی. قدرت ہم سے مشورے نہیں کرتی. ہمیں قدرت یعنی ہمیں رحمان کی چھتری کے نیچے رہتے ہوئے ان سارے معاملات کو دیکھنا ہے. رحمان کی چھتری سے باہر نہیں ہم جا سکتے. اور پھر والدین ایک چیز اور بھی بڑی نوٹ کریں کہ اگر ایک بچہ بدتمیز ہو جاتا ہے، بریٹیکیٹ ہو جاتا ہے، اگر ایک بچہ نشہ کرتا ہے، اگر ایک بچہ بگڑا ہوا ہے، تو والدین باقی سب بچوں کو بھی لپیٹ دیتے ہیں اسی میں. ایسا نہیں ہے. یا والدین اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید ہمارے ہی گناہوں کی کوئی سزا ملی ہے ہمیں. ارے بھائی، اگر گناہوں کی سزا ملنی ہوتی تو کیا ایک بچہ بیمار ہوتا؟ کیا سب نہ ہو جاتے؟ اکثر اس دیکھا گیا ہے کہ گھرانوں میں صرف ایک ہی بچہ پرابلم چائلڈ ہوتا ہے، باقی سارے بچے بالکل ٹھیک ہوتے ہیں. اور وہ ایک بچہ مرکز نگاہ بن جاتا ہے والدین کی، اور اس کی وجہ سے باقی بچے اگنور ہو رہے ہوتے ہیں. اگنورنس بڑی تکلیف دہ چیز ہے. چاہے اگنور ہمیں اپنے کر رہے ہوں یا پرائے کر رہے ہوں، اگنور ہمیں میڈیا کر رہا ہو یا اگنور ہمیں حکومت وقت کر رہی ہو، اگنورنس اس حوالے سے نظر انداز کر دینا کسی کو، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اور جب ہم اپنے کسی ایک بچے کی خرابیوں کی سزا باقیوں کو دیتے ہیں، یا باقیوں کو وہ پیار نہیں دیتے کیونکہ ایک بچے سے ہمیں زخم ملا ہے، تو باقی بچے بھی تکلیف میں رہتے ہیں. ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کہیں ایک بگڑے ہوئے بچے کو سنبھالتے سنبھالتے کہیں ہم باقی 4 بچوں کو نہ بگاڑ لیں. ہمیں اس بات کا بڑے اچھے طریقے سے ذہن میں رہے. کیونکہ اگر نشہ گھر میں ہے تو نشہ جو ہے فیملی کو اور والدین کو اور ایون بہن بھائیوں کو ایسی مایوس گلیوں میں دھکیل دیتا ہے جہاں انہیں زندگی رنگین نظر نہیں آتی. زندگی بڑی خوبصورت ہے، صرف اس کو خوبصورت چشمے سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اسے خوبصورت اینک سے دیکھنے کی ضرورت ہے. والدین کے کیا اپنے مسائل کم ہیں؟ اگر والدین کے مسائل ہی ہم گننا شروع ہو جائیں، فار ایگزامپل ٹی وی کی ٹیوب جا رہی ہے، یو پی ایس کام نہیں کر رہا، سی این جی نہیں مل رہا، مہنگائی بہت ہو گئی ہے، کام کرنے والی نہیں آئی، واشنگ مشین خراب ہے، بجلی کا بل آج ہی پے کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ. جب والدین کو ان چیزوں سے ہی فرصت نہیں ملتی تو والدین غلطیاں نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ غلطی کرنا اور غلطی کر کے اس پہ قائم ہو جانا، یہ پرابلم ہے. غلطی ہونا کوئی بڑی پرابلم نہیں ہے، غلطی کر کے اس پہ ڈٹ جانا، اڑ جانا، آکڑ جانا، یہ غلطی ہے. ایک چیز اور بھی، ہم چونکہ نشان فاؤنڈیشن پہ ایسے ہی بگڑے ہوئے بچوں کو اور ایسے نشئی بچوں کو جو نشے کی حالت کی وجہ سے بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں، اکثر ان کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب
ہمارے والدین ہمیں سمجھ ہی نہیں پائے. میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ کے والدین آپ کو سمجھ نہیں پائے. کیونکہ اگر آپ کے والدین آپ کو سمجھ جاتے تو آپ کا علاج اتنی دیر سے نہ ہوتا. آپ کے والدین ابھی آپ کو سمجھنا شروع ہوئے تھے تو آپ علاج میں آگے ہیں, کیونکہ والدین کے پاس وہ اینٹینا ہوتا ہے. جو دور سمندر پار بیٹھے ہوئے والدین اپنی مخصوص جو قدرت نے ان کو کوئی خاص اینٹینا دیا ہوتا ہے, اس اینٹینے کے تحت محسوس کر لیتے ہیں, سگنل کیچ کر لیتے ہیں کہ ان کا فلاں بچہ پریشانی کی حالت میں. جیسے مجھے والد صاحب نے ایک دفعہ کہا کہ والدین اکثر ان بچوں کے ساتھ اپنا رابطہ کم کر دیتے ہیں جن بچوں سے وہ مطمئن ہو جاتے ہیں. ارے صاحب, جب آپ کسی سے مطمئن ہوتے ہیں تو اس سے رابطہ کم نہیں کرتے, آپ اس سے رابطہ بڑھاتے ہیں. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس بچے سے آپ مطمئن نہیں ہیں کہ اس سے رابطہ کم کریں, اس سے رابطہ کم نہیں کریں, اس پہ ٹف لو اپلائی کریں, محبت بری گرفت اپلائی کریں, اور اس چیز کو بالکل کلیئر رکھیں کہ غلطیاں آپ سے بھی ہوتی ہیں, غلطیاں ان سے بھی ہوتی ہیں, غلطیاں معاشرے میں کئی لوگوں سے بھی ہوتی ہیں. اور ہمیں صرف جب یہ سمجھ آ جائے کہ ہم خدا نہیں ہیں, ہم انسان ہیں, فرشتے بھی نہیں ہیں, ہم سے غلطیاں ہوں گی, تو کئی معاملات ہمارے سدھرنا شروع ہو جائیں گے. تھینک یو ویری مچ خواتین و حضرات. ٹف لو کا ایک کچھ پورشن ابھی باقی ہے. یہ جو پرنسپل 2 ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اس پرنسپل 2 کا جو نام ہے یقیناً اب آپ لوگوں کو یاد ہو گیا ہوگا کہ والدین خدا نہیں ہے, والدین فرشتے بھی نہیں ہیں, والدین محض انسان ہیں. اس کا ایک اور ہمیں تھوڑے سے وقفے کے ساتھ ایک اور دفعہ آپ کو زحمت دینی ہے, اور اس پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ پھر سلوشن کہاں لے کے چلے گا, پھر ہم کیا کریں اب. تو ہوپ کہ ہم اس کو بھی انجوائے کریں گے, اور ایٹ لیسٹ آئی ایم ریئلی انجوائنگ وائل ٹاکنگ ٹو یو سچ نائس گیدرنگ. اور خاص طور پہ وہ لوگ جو انٹرنیٹ پہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں, ٹھیک ہے آپ سے کبھی ہماری ملاقات نہیں ہوئی, شاید ہوئی بھی ہو, بہت سارے لوگوں سے نہیں بھی ہوئی ہوگی ملاقات. ایون دین ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں نشان فاؤنڈیشن پہ, اور ہماری ویب سائٹ اور کانٹیکٹ نمبر بھی آ رہے ہوں گے. کچھ ہی دیر میں ہم جو ٹف لو کا سیکنڈ پرنسپل ہے اس کے لاسٹ پورشن کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.